نیلم، آپ کو امیر المومنین کا وہ مشہور جملہ یاد ہے جو وہ ہر وقت دہرایا کرتے تھے؟ وہی نا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جی بالکل، جس کے ذریعے وہ لوگوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ جب تک ہوں مجھ سے جو بھی سوالات ہیں پوچھ لو، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. بالکل صحیح کہا. یعنی وہ علی جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف تھا، تو پتہ نہیں لوگوں نے ان کی قدر کیوں نہیں کی. اور جبکہ آج ویسٹرن فلاسفرز جو تھنکرز ہیں وہ کہتے ہیں علی واز اے جیم دیٹ پیپل فیل ٹو ریکگنائز. بالکل ٹھیک کہا تم نے. اور ہم اکثر سنتے ہیں نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ آئی ایم دا سٹی آف دا نالج اینڈ علی از دا گیٹ. بے شک. یعنی مولا علی علیہ السلام کے پاس کتنی نالج تھی، اگر لوگ اس بات کا فائدہ اٹھاتے تو وہ دنیا کے آسمانوں کے راز جان جاتے. بالکل. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ شاید اس بات کی قدر کسی نے نہیں کی. لیکن مولا علی نے اپنا فرض ادا کیا عباس، اور جاتے جاتے بھی انہوں نے جو وصیت کی ہے اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں میں کافی زیادہ نالج کو امپارٹ کیا ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں ان کی وصیت پر ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اس موضوع پر چرچا کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک عباس، بالکل ٹھیک کہا تم نے. ضرورت ہے آج ہمیں مولا علی علیہ السلام کے ول کو بھی ایگزامن کرنے کی، ان کی وصیت پر نظر ڈالنے کی، تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ کس طرح انسانیت کے لیے مولا نے کیا کچھ کہا ہے. اور ناظرین، امیر المومنین کی وصیت یہ ہدایت کا چشمہ ہے، یہ نصیحتوں کا چشمہ ہے. اٹس لائک این اوشن فل آف pearls that cannot be comprehended by human intellect. اور اسی وصیت پر چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اولاً آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں ہم مولانا صاحب کہ مولا علی علیہ السلام نے جانے سے پہلے ایک وصیت اپنے بیٹوں کے نام کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وصیت کا اپنے بیٹوں کے نام کرنا اور ساتھ ہی وصیت لکھنا ضروری کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. تو دو سوال آپ کے گویا اس طرح کے ہوئے. پہلا سوال وصیت کے بارے میں. قرآن مجید میں صاف طور کے اوپر حکم ہے ہر انسان کے لیے جی کہ جب اس کو یہ فیل ہو کہ اب مر سکتا ہوں، مرنے والا ہوں، تو اس کو وصیت کرنا چاہیے. جی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ کتب علیکم، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے. تو لکھ دیا گیا، دیکھیے قرآن میں اور جگہوں پر بھی استعمال ہوا. ماہ مبارک رمضان کے لیے بھی یہی لفظ ہے، کتب علیکم الصیام، جی تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، یعنی لکھ واجب. دیے. جی لکھ دیے گئے یعنی واجب قرار دیا. وہی کتبہ یہاں یوز ہوا ہے وصیت کے معاملے میں. وصیت کے معاملے میں. تو بعض علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہاں اگر کتبہ واجب کے معنی میں نہ بھی ہو تو انتہائی تاکیدی مستحب ضرور ہے. جی. آیت کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، یعنی یہ فیل ہو کہ اب نہیں بچیں گے، جی. تو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے. کیا لکھ دیا گیا؟ ان ترک خیرن، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو. اس کو پکڑ لیجئے گا اس جملے کو، تب بعد میں کام دے گا. جی. ان ترک خیرن، اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو. ایک آدمی صاحب بڑا مالدار آدمی ہے، 4 سنیما ہال چلتے ہیں، 8 بار چلتے ہیں، کون سی بات ہے وہ جہنم میں جائے. ان ترک خیرن، اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا ہے؟ الوصیہ. وصیت کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین، ماں باپ کے لیے اگر وہ زندہ ہیں، اقربا کے لیے، رشتہ دار. تو یہ وصیت کا حکم جو ہے وہ قرآن سے ہے اور انتہائی تاکیدی ہے. روایات میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صاحب اتنی تاکید ہے کہ آدمی کو اپنی وصیت ہمیشہ تیار رکھنی چاہیے. جی. تو وہ تقریباً ہر امام نے وصیت کی ہے. جی. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بھی وصیت کی ہے. جی. امیر المومنین نے بھی وصیتیں کی ہیں. وصیتیں. جی. وصیتیں ایک سے زیادہ. ایک سے زیادہ، اورل بھی ہے، لکھت بھی ہے. وہ وصیت جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اس میں یہ جملہ خاص کر کے ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں تم دونوں کو، اوصیکما جی. وجمیع ولدی،
followers. میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں, یعنی امام حسن اور امام امام حسین علیہ السلام. وجمیع ولدی, اور خالی تم دونوں نہیں بلکہ اپنے سارے بچوں کو, جی اور پھر بچوں کے بعد ومن بلغہ کتابی, اور جس تک یہ میری تحریر پہنچے, یعنی ہم آپ. جی یعنی یہ وہ وصیت تھی کہ جو جنرل تھی, جی. ورنہ اسی جو ہے وہ دوران مر خصوصی وصیت بھی ہے, کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. لیکن یہ جو وصیتیں اصل تو ہم سے کر رہے ہیں, جی لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مولا کائنات زیادہ تر خطاب کر کے اپنے بچوں کو کہتے ہیں, جبکہ ان کے بچے معصوم ہیں, جی بالکل ٹھیک. ان کے بچے امام ہیں, جی ان کے بچوں کو نہ نصیحت کی ضرورت ہے نہ وصیت کی جی ضرورت ہے. بے شک. تو وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ تم اندازہ کرو کہ بجائے اس کے کہ دوسروں پر کیڑے نکالو, اپنا گھر سنبھالو پہلے. بالکل ٹھیک. دیکھ رہے ہو ہمارے بچے امام ہیں, مگر ہم ان سے کہہ رہے ہیں. ایک آپ کو سناؤں, امام حسن علیہ السلام کو تبلیغ کی ضرورت ہے, جی بالکل نہیں. موعظے کی ضرورت ہے, نصیحت کی ضرورت ہے, مگر مولا کا جملہ ہے بنیا احیی قلبک بالموعظہ, بیٹا اپنے دل کو زندہ کرو وعظ کے ذریعے سے. تو کہے امام حسن کو رہے ہیں, پیغام ہم تک آ رہا ہے, اپنے بالکل اس کو زندہ کرو وعظ کے ذریعے سے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے وصیت کرنے کی. وصیت کی. ہم کو بھی وصیت کرنا چاہیے, اور جی ہر انسان کو, لیکن شرط یہ ان ترک خیرن, اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ. یہ تو ہو گیا ایک جواب. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ اس وصیت میں خصوصی طور پر امیر المومنین نے یتیموں کی بات کہی ہے. یتیموں کے بارے میں خود بھی بڑا خیال کرتے تھے, جی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے بارے میں وصیت کرنا ہی کرنا ہے. چنانچہ یتیموں کے سلسلے میں جو جملہ ہے امام کا وہ بڑا عجیب ہے. اللہ اللہ فی الایتام, خبردار ڈرو خدا سے, خبردار ڈرو خدا سے فی الایتام, یتیموں کے میٹر میں. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے ان کا دہن خالی ہو جائے, مطلب بھوکے رہیں. جی ایک. دو, خبردار ولا یضیعوا بحضرتکم, اور خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے. پہلا جملہ تھا فلا یغبوا, ان کا دہن کھانے سے خالی نہ ہو. جی دوسرا جملہ ہے یتیم کے بارے میں فلا ولا یضیعوا بحضرتکم, تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم بولیے. ضائع نہ ہو پائے. تو اب یہ مخاطب کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین مخاطب ہے. جی وجمیع ولدی, اور ان کے تمام بچے, سارے بچے. ومن بلغہ کتابی, جہاں جس تک تک پہنچے. میری یہ تحریر پہنچے, یعنی ہم سے, آپ سے, آپ سے. مولا سب سے مخاطب ہے. یہ جو ہمارے کیمرہ مین حضرات ہیں, اللہ بخش بھائی سے, ابراہیم بھائی سے, مرزا صاحب سے, خادم بھائی سے, پوری دنیا کے لوگوں سے امیر المومنین کہہ رہے ہیں یاد رکھو تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے. یتیموں کا حق یاد دلا رہے مولا. رکیے بیٹا میرے لال, یہ اس پر آپ غور کیجئے نا. واٹس میننگ آف دس سینٹینس, کیا تمہارے ہوتے ہوئے یتیم ضائع نہ ہو. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے. فرض کیجئے کہ مولانا وسیع حسن صاحب مر گئے, ان کا بچہ اتنا بڑا ہے, چھوٹا ہے. اب میرا بھائی مومن ہے, دیندار ہے, اللہ والا ہے, فرض کیجئے اس نے صاحب میرے 4-5 جو بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, بیٹا ہے, سب کو لگا لیا, کھا رہا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. میرے لڑکے کو بھی کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ہائی اسکول پاس کر لیا اس نے. اب اس نے بلایا میرے لڑکے کو کہ بیٹا تمہارے 4 بہنیں ہیں, اور ہم کب تک کریں گے, جی اور ایسا کرو کہ ہم تم کو ایک ای رکشا خرید دیتے ہیں. 1.5 لاکھ روپے خرچ کیا اس نے, یہ انویسٹمنٹ. جی دنیا تعریف کرے گی. جی اس کو آپ نے 1.5 لاکھ کا رکشا دلا دیا, وہ بیچارہ اپنا رکشا چلا رہا ہے, گھر چلا رہا ہے. لیکن اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ بڑی اسکول انٹر میں کیا, ڈالا.
جی نیٹ میں کسی صورت سے نہیں ہوا کوچنگ کلاسز میں تو کوچنگ سے بھی نہیں ہوا, 1.5 کروڑ روپے ڈونیشن دے کے MBBS میں ڈال دیا ہے نا. فرق کیا. یہ نہ بھی فرق کریں, جی. لیکن تم نے یتیم بچے کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا تعریف کرے 1.5 لاکھ. اچھا اللہ کچھ لیتا ہے تو کچھ دیتا ہے. بالکل. باپ مر گیا, لڑکا تیز تھا, تم مت کرتے اس کے ساتھ اتنا جتنا اپنے لڑکے کے ساتھ کیا, ٹھیک ہے مت کرو, لیکن اس کو BA کرا دیتے, جی MA کرا دیتے. تیز تھا, ہو سکتا تھا IAS بن جاتا, ہو سکتا تھا PCS بن جاتا ہے نا. تو جو ایک IAS PCS مل سکتا تھا قوم کو, تم نے اس کو جو ہے وہ آٹو رکشا ڈرائیور بنا دیا. یہ یتیم کو پالا ہے یا ضائع کیا ہے؟ اس کا ٹیلنٹ ویسٹ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاید, میں نہیں کہتا کہ یہی مطلب ہے, جی, لیکن جی. شاید مقصد مولا کا یہی ہے. جی تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے, یہ ہم سب کی ذمہ داری. صدقے جائے مولا, قربان ہو مولا آپ کے اوپر. اور ہر انسان کا فرض ہے, اگر کسی گھر میں یتیم ہے تو یتیم کو کھانا کھلانا کمال نہیں ہے, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کمال نہیں ہے, یتیم برباد نہ ہونے پائے, یہ دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے. بالکل. اور اسی لیے شاید مولا کا لقب بھی تھا ابو الیتام, ابو الیتامہ, کہ یتیموں کے والد, ان کے Orphans. بابا. اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب مولا کی شہادت ہو گئی تو جو یتیم تھے وہ صرف اور صرف انتظار کرتے رہے کہ کب ہمارے بابا آئیں گے. جی, یہاں تک اتنا ہی نہیں عباس, بلکہ جب مولا زخمی بھی تھے تو وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے دودھ لے کر آتے تھے. آپ کا قطع کلام ہوتا ہے, بہت اچھی بات کی طرف آپ لوگ چلے گئے, ماشاءاللہ, خدا جزائے خیر دے. جو کام مولا نے یتیموں کے ساتھ کیا ہے نا, دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا. اپنا جو ہے وہ دادا اور اپنے نانا نہیں کرتے. وہ بڑا مشہور ہے, اس قصے کو میں نہیں دہراؤں گا, جتنے لوگ سن رہے ہوں گے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی پتا ہے یہ قصہ. اس قصے میں ایک چیز ہے, اس یتیم بچے کے گھر گئے, بچوں کے گھر گئے, وہ بیوہ بیچاری بھوکی, کھانا پینا ہو گیا ہے نا, اپنے گھر سے سب کچھ لے گئے, وہ اپنی جگہ ہے. دو چیزیں اس کے اندر ہیں. جب امیر المومنین اس بیوہ کے یتیموں کے گھر سامان لے کے جا رہے تھے تو اس میں اس زمانے کے اعتبار سے جو ضرورت کی چیز تھی تو پوری بوری تیار ہو گئی. تو بوری 25-30 کلو تو رہی ہوگی. جی بالکل. کمبر جو مستقل ساتھ رہتے ہیں وہ دوڑے لائیے مولا, میں اٹھا لوں. کمبر کو نہیں دیا. یہ چیز دیکھنے کی ہے. امیر المومنین خود لے کے گئے ہیں, اور وہاں جب کھا پی لیا, یہ ایک چیز ہوگی, خود لے کے گئے. بقیہ پورا قصہ سنا ہوا ہے آپ لوگ. جب کھا پی چکے, یہ اصل ہے, امیر المومنین نے ان یتیموں سے کہا کہ کچھ کھیلو گے؟ بچوں نے کہا کہ ہاں. کیا کھیلنا چاہے تو بتاؤ. بچوں نے کہا, اب بچے کو کیا پتا, بچے نہیں پہچان پا رہے ہیں اس کو, جی حضرت کو. بچوں نے کہا تم گھوڑا بن جاؤ, ہم سواری کریں گے. اور روایت کہتی ہے بغیر کسی تکلف کے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ رکھ دیا زمین پر, یہ گھٹنے رکھ دیے زمین پر, بچوں کو بٹھا لیا. کتابوں میں ہے وَيُبَعْبِعُ, یُبَعْبِعُ کہتے ہیں جانور کی آواز نکالنا, اونٹ کی آواز نکالنا. مولا ان کو بٹھال کے چل رہے ہیں اور آواز جانور کی نکال رہے ہیں. وہ بچے امام کے پیٹھ پہ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں. اور اس کے بعد تنور کے قریب آئے, سلام اللہ علیہ, سلام اللہ علیہ. میرے مولا تم کیا تھے, دنیا نے نہیں پہچانا تم کو یا علی. دنیا کیا, ہم نے نہیں پہچانا مولا آپ کو. آئے ہیں تنور کے قریب, سلام اللہ علیہ. یہ رخسار مبارک, علی جو معصوم ہے, علی جس کی زندگی میں گناہ کا تصور کرنا گناہ ہے, اس امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے رخسار مبارک تنور کے قریب کیا. فرماتے ہیں خدا میں نے ان بچوں کو خوش کر دیا ہے, تو علی سے راضی ہو جا. یہ معمولی فقرہ ہے. بالکل. کتنا آدمی بڑا اس کی تہ میں جائے, کیا ہے یہ, کتنا بڑا پیغام ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا, یا میں نے پہچانا ہے یا اللہ نے پہچانا. مولانا صاحب آپ نے جیسا کہا کہ ایک سیکنڈ میں اس بات کو پورا کر دو, بیچ میں ایک جملہ عجیب ہے. اب جب سب کر کے نکلے گھر سے, قمبر ساتھ تھے نا, قمبر کو بڑا عجیب لگا. وہاں سامان نہیں ڈھونے دیا, اٹھانے دیا, یہاں یہ حرکت تو بالکل عجیب نہیں تھی. کہ مولا آج آپ نے جو کیا ہے وہ تو ایک دم ہمارے لیے عجیب تھا, یہ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ حضرت نے کہا قمبر جانتے ہو, جب میں اس گھر میں گیا
تو میں نے بچوں کا چہرہ بھوک سے کملایا ہوا اترا ہوا دیکھا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ پیٹ بھر کے بچوں کو ہنستا ہوا دیکھ لوں, اس لیے میں نے یہ کام کیا. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. آقا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے امیر المومنین کی وصیت تھی کہ یتیموں کا دھیان رکھے اور جب تک آپ زندہ ہو, جملہ ہے اللہ اللہ فی الایتام, خبردار خبردار ہوشیار, یتیموں کو لے کر خدا کو ذہن میں رکھو یتیموں کے بارے میں. تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم جو ہے کبھی بھوکا نہ سوئے. ایسا شخص جو امیر المومنین کی اس وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ بالکل ٹھیک. تاکہ اکثر بات یہاں آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال دے دیا, پڑھا لیا, گھر میں رکھ لیا, کافی ہو گیا. لیکن جس طرح آپ نے اس پہلو کے اوپر جی ہمیں متوجہ کیا. دیکھیے میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اس لیے کہ اس سے پہلے جو مفاتیح الحیات کا پروگرام تھا عرفان میاں کے ساتھ, تو اس پر یتیموں کے ساتھ بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی. آپ کے ہاں ذرا سا اشارہ کر دیں ہم. پہلے تو اس کا ثواب ذہن میں رکھ لیں لوگ. دیکھیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, آپ مجلس پڑھتی ہیں بیٹا, لیکن مجلسوں میں دیکھا ہوگا کہ ادھر مولانا نے یا ذاکر نے یا ذاکرہ نے مسائل, کچھ عورتیں یا کچھ مرد دونوں ہی میں آئے شروع ہو جاتے ہیں رونا. کچھ لوگوں کا ایسا پوری شہادت پڑھ دیجیے امام کی, ایسے دیکھا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مین ریزن جو روایات سے سمجھ میں آتا ہے, آدمی کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. تو کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے؟ یہاں روایت ہے من شکا قساوت قلبہ, جس کو بھی اپنے دل کے سخت ہونے کا شکوہ ہو اس کو چاہیے کہ اپنے دسترخوان پر یتیم کو بٹھلائے. جی ہے نا, تو یہ ثواب ہے, یتیم کا کھلانا ثواب ہے, یتیم کو جو ہے وہ پہلانا ثواب ہے, یتیم کو پڑھانا ثواب ہے. جی لیکن مین وہی ہے, یتیم کا دل جیتنا کافی نہ سمجھیے. جی یہ دیکھنا ہے بقول مولا کے کہ اس کا ٹیلنٹ کیا ہے, وہ کہاں تک جا سکتا ہے. وہ اگر کر لے گئے نا تو کمال تک پہنچ جائیں گے. اپنے بچے میں اور ایک یتیم میں پارشیلٹی نہ کریں, یہ ہمیں امیر المومنین کی زندگی سے ملتا ہے. بالکل ٹھیک, فرق نہ. اور ساتھ ہی ایک اور چیز عباس, اگر مولا علی علیہ السلام کی وصیت پر نظر ڈالیں تو ہمیں کئی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہم لوگوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے. جیسے مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں, اگر مولا علی کی وصیت کو دیکھیں تو مولا علی ایڈوائز کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اور ہم فالوورز کو, جس میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ خبردار رہنا, دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا. یہ کہنے کے لیے ایک جملہ ہے, لیکن آج کے نوجوانوں کے لیے یہ کس طرح سے ایک بہت ہی بڑا پیغام ثابت ہوتا ہے. دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اور جو چیز ختم ہونے والی ہے اس سے کیا ملنا ہے. قرآن بھی کہتا والآخرۃ خیر و ابقا, آخرت بہتر ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. بے شک. تو امیر المومنین سے زیادہ کون اس چیز کو سمجھنے والا ہے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے. لہذا دنیا کے بارے میں کیوں کہیں گے؟ جی ان کا تو حال یہ ہے, وہ سنا ہے نہیں, صفین میں بیٹھ کے اپنی جوتی ٹانک رہے تھے. دنیا کی جو اوقات بتائی مولانا, ابن عباس آ گئے, کہنے رہے صاحب اس میں بچا کیا ہے, اس کو بھی آپ چل رہے ہیں. کہنا تھا چھوڑو خیر, بتاؤ کتنے کی, کہنے اب اس کا کیا دام لگے, ارے کچھ تو ہوگی. کب ہو چلیے 1 روپیہ کوئی دے دے گا, 1 درہم دے دے گا. فرمایا تمہاری حکومت کی اوقات میری نظر میں اس جوتی کے برابر نہیں, تو پھر لے کیوں لیا؟ کہ لے اس لیے لیا تاکہ اس کے ذریعے سے ظالم کے منہ سے نکال کے مظلوم کے حق اس تک پہنچا سکوں. سمجھے؟ تو امیر المومنین دنیا کو غری غیری, جملہ بار بار کمال ہو, غری غیری, اے دنیا جا, دوسرے کو دھوکہ دینا علی تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہے. جی یعنی یہاں ایک بہت بڑا پیغام عباس ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج جو ریٹ ریس میں ہم تمام لگے ہوئے ہیں نا, ہم یہ حاصل کر لیں, ہم وہ حاصل کر لیں, ہم اتنا کما لیں, ہم یہ کر لیں, یہ تمام ٹھیک ہے, یہ دنیا تک ہی رہے گا, لیکن اپنی آخرت کو ترک ہمیں نہیں کرنا ہے. اور امیر المومنین کی وصیت کو ہمیں اینالائز کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا ایز ویل ایز آخرت سدھر جائے. بیت علیہ السلام نے ایک چیز, ہم ممکن ہے کہ غلط کوئی بات نہ چلی جائے, اہل بیت کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آدمی کام نہ کرے, بالکل ٹھیک, آدمی محنت نہ کرے. اہل بیت کا فوکس یہ ہے کم کھاؤ حلال کھاؤ, بالکل ٹھیک, کم کھاؤ جائز. امامی کا زمان 7ویں امام کی بات ہے, 5ویں امام کی سلام اللہ علیہ, کسی نے دیکھ لیا کہ یار اس دھوپ, اچھا گرمی کا زمانہ تھا,
اس دھوپ میں دوپہر بھی کون ہے, کہاں جا رہے, اس کو سمجھائیں کہ اتنا نہ دنیا کے چکر میں پڑے. بات وہی ہوئی دنیا کے چکر. تو آج کل نے دیکھا میں نے تو امام, ارے میں نے کہا آپ یہاں مولا, آپ جو دنیا کے چکر میں, اگر اس حالت میں موت آ گئی آپ کو تو اس کے اندر دنیا کے چکر میں موت آ گئی. حضرت نے فرمایا اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی تو عین اطاعت خدا اور رسول میں موت آ گئی. بے شک. میں محنت نہیں کروں گا, کیا تم جیسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ تو دین محنت کو منع نہیں کرتا, بلکہ محنت کے لیے تاکید کرتا ہے. جی. اچھا یہ بتائیے, آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہوگا تو آج 5 لاکھ روپے لگتے ہیں, حج کیسے کریں گے آپ؟ بالکل. آپ عاشق حسین ہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو زیارت اور کربلا کیسے کریں گے آپ؟ جی بالکل. تو محنت کو منع نہیں کیا گیا ہے. جی. محنت کرنا چاہیے لیکن کم ہو, ٹینشن نہیں, حلال ہو. جی. یہ نہیں ہے کہ صاحب ادھر ادھر کا داپ کے کربلا چلے گئے, ادھر ادھر کا مار کے حج کر, کہ بھیا مت کرو, حج چلے گا جی مگر بے ایمانی مت کرو, شارٹ کٹ سے کمایا ہوا کربلا پیسہ مت جاؤ, چلے گا مگر کسی کا جی. ہڑپ مت کرو. بالکل صحیح کہا نیلم. جی. بہت بہت شکریہ آغا, جو ہے آپ نے امیر المومنین کی وصیت اور یہ ایک نیا جو اہم پوائنٹ ہے اس پر بھی ہائی لائٹ کیا. اور خصوصاً نیلم ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ علی جس نے یتیموں کا اتنا دھیان رکھا, اتنا خیال رکھا, لیکن بعد کربلا اسی علی کی جو پوتی ہے سکینہ, ان کے ساتھ کیا سلوک ہمیں دیکھنے ملا. بالکل ٹھیک کہا تم نے عباس. ساتھ ہی ہمارے ویورز کے لیے ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے ذریعے بہت ہی بڑا پیغام ہے. ویسے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور مولا علی علیہ السلام کی وصیت کافی طویل ہے, اس پر تو کئی ایپیسوڈز کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس ایپیسوڈ میں یتیموں کے بارے میں ذکر کرنے کا سب سے اہم موضوع یہی تھا, سب سے اہم ریزن یہی تھا کہ ہم یتیموں کا خیال کرنا کس چیز کو کہتے ہیں. ان کی پرورش کرنا, انہیں پال لینا, انہیں کھانا دے دینا. کیا مولا علی نے اسی طرح یتیموں کی مدد کی ہے؟ جہاں ہم اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہتے ہیں, وہیں ہم یہ دیکھیں ہمارے کردار میں مٹیریل اور ایموشنل چیزوں میں کس طرح کا ڈفرینس ہے. کسی کی مٹیریل نیڈس پوری کرنا ایک بات ہوتی ہے, کسی کو ایموشنل سپورٹ دینا, کسی کو خوش کرنا, کسی کے لیے بچہ بن کر بچوں کے ساتھ کھیلنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.